اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وعباد اللہ الصالحین اللہم عجل لولیک الفرج۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں معرفت امام زمانہ علیہ السلام کی گفتگو لے کر حاضر ہوں اور اپنے تمام محترم ناظرین اور سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ہم امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے اس مقام پر پہنچے تھے کہ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام سے تبرکاً تین روایات امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے، اور امام زین العابدین امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے، اور امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ امام فرماتے ہیں، مرحوم مجلسی نے بہار الانوار میں شیخ صدوق علیہ رحمہ سے اس روایت کو نقل فرمایا ہے، اور انہوں نے سعید ابن جبیر اور انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام سے کہ امام نے فرمایا کہ ہمارے قائم کی ولادت لوگوں پر مخفی ہوگی، اس حد تک مخفی ہوگی کہ لوگ کہیں گے کہ وہ پیدا ہی نہیں ہوئے۔ اور ظاہر ہے آج بھی مسلمانوں میں، عالم اسلام میں اکثریت اس چیز کی معتقد ہے کہ ابھی تک مہدی فاطمہ پیدا نہیں ہوئے، اس طرح دنیا میں تشریف نہیں لائے، اور شاید اسی کی طرف چوتھے امام نے اپنے دور میں اشارہ کر دیا تھا کہ پیدا ہونے کے باوجود لوگ کہیں گے کہ ابھی تک وہ پیدا نہیں ہوئے، چونکہ ان کی پیدائش مخفی ہوگی، مصلحت خداوند متعال ہوگی، جس کی وجہ سے مخفی ان کی خفیہ ان کی پیدائش ہوگی، اور لوگ اس پیدائش کا انکار کریں گے اور عقیدہ نہیں رکھیں گے۔ دوسری روایت شیخ مفید علیہ رحمہ نے اپنی کتاب مجالس شیخ مفید میں ابو خالد کابلی سے اس روایت کو نقل فرمایا کہ وہ فرماتے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ اے ابو خالد، کچھ ایسے آزمائشیں آئیں گی، کوئی ایسے فتنے برپا ہوں گے کہ جیسے سخت تاریک رات ہوتی ہے کہ انسان کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ راستہ کدھر ہے اور خطرہ کس طرف ہے، اور کوئی بھی ان فتنوں سے نجات نہیں پا سکے گا مگر وہ لوگ کہ جن سے خدا نے پیمان لیا ہے، عہد لیا ہے، وہ لوگ ثابت قدم رہیں گے، اور وہی چراغ ہدایت بھی بنیں گے اور دانش کے اور علم و حکمت کے چشمے بھی ہوں گے۔ پروردگار ان کے ذریعے سے ہر فتنے اور آشوب سے ان کو، عام لوگوں کو نجات دے گا جو نجات پانا چاہیں گے، اور وہ لوگ ایسے لوگ ہوں گے گویا وہ صاحب الامر کو دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ نجف اشرف میں کے پیچھے واقع جو شہر کوفہ ہے اس میں 313 افراد، 300 اور چند افراد کے ساتھ، روایت میں 300 اور چند افراد آیا ہے کہ 300 چند افراد کے ساتھ آئے ہوں گے، جبکہ جبرائیل ان کے دائیں سمت ہوں گے اور میکائیل ان کے بائیں سمت ہوں گے، اسرافیل علیہ السلام ان کے آگے آگے ہوں گے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پرچم ہے وہ انہوں نے اٹھا رکھا ہوگا، اور جو بھی اس کے مقابلے میں آئے گا، ان کے مقابلے میں آئے گا، اس کو دیار عدم میں بھیج دیں گے، یعنی جہنم واصل کر دیں گے۔ اس وقت امام کے مقابلے میں جو بھی آئے گا وہ کھڑا نہیں رہ سکے گا۔ تو یہ یعنی ان فتنوں میں ان لوگوں کی خصوصیت ہوگی کہ وہ صاحب الامر اور ان کے ظہور، اور ظہور کے بعد جو کچھ واقع ہونا ہے وہ صرف معلومات کی حد تک ان کے پاس علم نہیں ہوگا، بلکہ وہ حق الیقین اور عین الیقین کی منزل پر ہوں گے، جس طرح امام فرما رہے ہیں نا کہ گویا وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ نجف کے پیچھے جو شہر کوفہ ہے، اس کوفہ میں وہ 300 اور چند افراد کے ساتھ ہیں، اور یہ سارا سلسلہ یعنی اس دور میں بھی کہ فتنوں کا دور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر طرف سے ایسے عقائد اور نظریات کی یلغار ہے کہ عام آدمی کے لیے اس میں حق اور باطل میں تشخیص دینا مشکل ہو چکا ہے، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ وہی دور ہو، اور اس دور میں
ان لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے جو عقیدہ مہدویت کے اوپر ثابت قدم ہیں، جو عقیدہ مہدویت کو حق الیقین اور عین الیقین کے اعتبار سے یقین رکھتے ہیں، صرف علم الیقین، اور صرف اس حد تک کہ ہمیں علم ہے، اس حد سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ ایک یہ دو روایتیں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے تھیں کہ اس میں یہ جو آخر میں فرمایا کہ وہ دیکھ رہے ہیں، ایسے گویا وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ امام اس طرح سے کوفہ میں اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو یہ اشارہ ہے اس طرف کہ امام کا ظہور ظاہر بات ہے مکہ مکرمہ خانہ کعبہ میں ہوگا، وہاں سے ان کے پھر وہ 313 ساتھی ان کے ساتھ آئیں گے، پھر وہاں سے امام مدینہ منورہ تشریف لے جائیں گے، اور پھر مدینہ منورہ سے نجف اور پھر کوفہ میں تشریف لائیں گے، اور وہاں کوفہ میں آ کر کہتے ہیں ان کی جو فوج اور سپاہ ہے، سپاہی ہیں ان کے، وہ 10,000 افراد تک اس کی تعداد پہنچ جائے گی، اور پھر وہ باقاعدہ قیام کریں گے، اور پھر یہ خراسان ایران کا اور شام اور قسطنطنیہ، فلسطین، حجاز، یمن اور جتنے بھی یہ علاقے ہیں ان سب میں پھر امام کی حکومت ہوگی، اور پھر بہت جلد یعنی شرق و غرب پوری دنیا جو ہے وہ پرچم اسلام کے نیچے آ جائے گی۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی چند روایات تبرک کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلی روایت مرحوم شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ نے ابو الجارود سے نقل فرمائی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو الجارود، جب حالات ایسے ہو جائیں کہ حالات دگرگون ہوں، حالات پیچیدہ ہو جائیں اور لوگ کہیں کہ آل محمد علیہ السلام کا جو قائم ہے وہ فوت ہو چکا ہے، مر چکا ہے، یا وہ کہیں کہ وہ اس دنیا سے یعنی اس آبادیوں سے دور چلا گیا ہے اور اسے کوئی سروکار نہیں ہے، یعنی اس قسم کی وہ مایوسیاں پھیلا رہے ہوں اور ان کی نابودی کی خبریں پھیلا رہے ہوں، چونکہ ان کی نابودی وہ چاہتے ہیں، تو اس دور میں یا مثلا یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اس کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئی ہیں، گل سڑ گئی ہیں اور وہ خاک بن چکی ہیں، اب وہ کیا ظہور کرے گا، یعنی ظہور کے حوالے سے جب مایوسی پھیلائی جا رہی ہو پورے عروج کے ساتھ، تو تم کیا کرو، تم ان کے ظہور کے امیدوار رہنا، تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ تمہارا امام ظہور کرے گا، دنیا چاہے جس قسم کے بھی پراپوگنڈے کر رہی ہو، اور جب سنو کہ اس کا ظہور ہو گیا ہے تو پھر دنیا کے جس کونے میں بھی ہو تم اپنے آپ کو اس تک پہنچانے کی کوشش کرو، اگر تمہیں برف کے اوپر بھی چل کے اس تک پہنچنا پڑے تو اس برف پر چلنے سے بھی دریغ نہ کرنا۔ یقیناً یعنی عرب اور یہ ایریا جو ہے یہ برفانی ایریا نہیں ہے، تو شاید اس سے یہ بھی مراد ہے کہ تم اگر برفانی ایریوں میں ہو، دور والے علاقوں میں ہو، جہاں مرضی ہو دنیا میں، جب تم سنو کہ تمہارے اس امام کا ظہور ہو گیا ہے تو تم اپنے آپ کو اپنے امام تک پہنچانا۔ تو اس میں روایت میں آپ نے دیکھا کہ ایک تو یہ بتایا گیا کہ امام کے ظہور کے بارے میں مایوسانہ باتیں عروج پر ہوں گی، جب امام کا ظہور ہوگا تو امام کے بارے میں مایوسانہ باتیں کہ وہ تھے ہی نہیں، یا اگر تھے پیدا ہو چکے تھے تو گئے آئے فوت ہو گئے، ان کی ہڈیاں نعوذ باللہ گل سڑ گئیں، ختم ہو گیا، اب وہ آنے والے نہیں ہیں، اس حد تک جب مایوسی پھیلائی جا رہی ہو تو تم نے پھر بھی تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ تمہارے امام تشریف لائیں گے۔ تو یہ امام کے اس ظہور سے پہلے یہ واقعات بھی ہوں گے کہ اس طرح سے مایوسی پھیلائی جائے گی۔ ابھی تک اس حد تک ظاہراً ہم دیکھتے ہیں کہ اس سوشل میڈیا یا مثلا مختلف جو ذرائع ابلاغ ہیں ان میں اس حد تک اس بارے میں مایوسانہ باتیں نہیں پھیلائی جا رہی، تو بہرحال ایک وقت آئے گا اے میرے محترم ناظرین کہ مایوسی پھیلائی جائے گی، لیکن امام فرما رہے ہیں کہ بے شک دنیا میں اس مایوسی پھیلائے، تم نے مایوس نہیں ہونا، اور اس وقت ہی امام کا ظہور بھی ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ جب ان کے ظہور کی خبر سنو کہ اس دور میں جب ظہور ہوگا تو پھر اپنے آپ کو اپنے امام تک پہنچاؤ، چاہے تم دنیا کے دور دراز علاقوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر دوبارہ شیخ صدوق علیہ رحمہ سے ہی ابراہیم بن عطیہ سے اور وہ ام ہانی ثقفیہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام سے میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ اے میرے آقا، قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ جس میں خدا کہتا ہے کہ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، یہ آیت مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ تو امام نے فرمایا کہ اس آیت سے مراد
وہ مولود ہے جو آخری زمانے میں ظہور فرمائے گا، اور اسے وہ مہدی اطرت طاہرہ ہیں، اس اطرت طاہرہ کے امام مہدی ہیں، اور ان کی ایک طولانی غیبت ہوگی، اور بہت سارے لوگ ان کی غیبت کی وجہ سے گمراہ ہو جائیں گے، انکار کریں گے ان کی امامت کا اور اس کا، اور بہت سارے لوگ ان کی اس غیبت کے ذریعے سے ہدایت پائیں گے۔ تو یہ اس حوالے سے یہ آیت ہے۔ بہرحال تم اور جو بھی ان کو درک کرے گا وہ خوش نصیب ہے، اور خوش نصیب ہے وہ جو ان کو درک کرے گا اور ان کی خدمت میں اور ان کی حمایت میں قدم اٹھائے گا۔ تو اس میں بھی اشارہ ہے اس طرف کہ امام کی غیبت اتنی طولانی ہو جائے گی کہ بہت سارے لوگ اس طولانی ہونے کی وجہ سے انکار کر دیں گے، کہیں گے ایسی بات ہے ہی نہیں، یہ بات ہی درست نہیں ہے۔ غیبت نعمانی میں شیخ مفید علیہ رحمہ سے اور وہ ابو حمزہ صومالی رضوان اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں ایک دن امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا، اور جب مجلس میں خلوت ہو گئی، بہت سارے لوگ اٹھ کر چلے گئے اور شاید یہ اکیلے رہ گئے تھے، چونکہ یہ اصحاب سر میں سے تھا۔ ابو حمزہ صومالی عام صحابی نہیں ہیں امام کے، خاص اصحاب خاص میں سے تھے۔ دعائے ابو حمزہ صومالی جیسی توحید کا ایک یعنی کہتے ہیں معرفت کا پہاڑ اور معرفت کا خزانہ جو ہے وہ امام حضرت ابو حمزہ صومالی کو تعلیم دی، تو یہ وہ ابو حمزہ صومالی ہیں۔ تو فرماتے ہیں جب مجلس خلوت ہو گئی، لوگ چلے گئے، تو امام نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے ابو حمزہ، کتنے خوش نصیب تھے یہ اصحاب، اور کتنے معرفت والے تھے، اور کتنا ائمہ کے نگاہوں میں ان کا مقام تھا کہ امام ائمہ اپنے راز کی باتیں ان سے کیا کرتے تھے۔ تو ابو حمزہ صومالی کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں یا ابا حمزہ، ایک ایسا امر جو حتماً متحقق ہوگا اور واقع ہوگا اور قلم قضا سے اس کو لکھا گیا ہے، یعنی وہ مٹنے والا نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے قائم کا قیام ہے، ہمارے قائم کا قیام ہے کہ وہ ہر حال میں ہو کر رہے گا۔ اور بہت سارے لوگ اس میں شک کریں گے، اور جو شک کر کے اس دنیا سے جائے گا وہ سمجھو کفر کی موت گیا ہے، کیونکہ من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ جاہلیہ، جاہلیت کی موت یعنی کفر کی موت ہے۔ تو جو اس قائم کا، ان کی غیبت کا، ان کے ظہور کا انکار کرے گا وہ کفر کی موت مرے گا۔ تو کہتے ہیں ابو حمزہ صومالی فرماتے ہیں بے ابی انتم و امی، اے رسول اللہ کے بیٹے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ان کے بارے میں ذرا وضاحت فرمائیں۔ تو اب امام آگے سے کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ اس پر قربان، میرے ماں باپ اس مہدی پر قربان۔ امام محمد باقر علیہ السلام امام کہہ رہے ہیں کہ میرے ماں باپ ان پر قربان، کہ اس کا نام میرا نام ہوگا اور اس کی کنیت میری کنیت ہوگی، اور وہ میرا 7واں فرزند ہوگا، یعنی میرے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے، اس طرح سے میرے چھٹے بیٹے کا وہ 7واں آگے فرزند ہوگا، اور وہ زمین کو عدل سے پر کر دے گا جس طرح سے وہ ظلم و ستم سے پر ہوگی۔ یہ اکثر آپ کو روایات میں ملے گا، اور میں نے وہ جو گزشتہ ادیان اور باقی ادیان کی کتب سے جو عبارات نقل کی تھیں اس میں بھی یہ ذکر تھا کہ عدل و انصاف سے اس طرح سے پر کر دے گا جس طرح وہ ظلم و ستم سے پر ہو چکی ہوگی۔ تو یہ بنیادی ترین خصوصیت ہے اور صفت ہے امام مہدی علیہ السلام کی کہ وہ جب تشریف لائیں گے تو ہر طرف عدل و انصاف ہوگا۔ تو یہاں پہ بھی امام یہی فرما رہے ہیں کہ وہ عدل و انصاف سے زمین کو اس طرح سے پر کر دے گا جس طرح سے وہ ظلم و ستم سے پر ہو چکی ہوگی۔ اور اے ابو حمزہ، جو بھی اس دور کو درک کرے گا، جو بھی اس دور میں زندہ ہوگا اور وہ علی و پیغمبر اور علی علیہ السلام کی طرح اس مہدی کی اطاعت کرے گا، پیروی کرے گا، تو پھر جنت اس پر واجب ہو جائے گی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اس کی اطاعت اسی طرح سے کرنی ہے جس طرح سے رسول خدا کی کرنی چاہیے، اس کی اطاعت اسی طرح سے کرنی ہے جس طرح سے علی مرتضیٰ علیہ السلام کی کرنی چاہیے، اور جو اس طرح سے اطاعت کرے گا جنت اس پر واجب ہو جائے گی۔ اور جو بھی اس کے فرمان کو فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کرے گا تو اس کے اوپر جنت واجب اور جہنم اس کے اوپر حرام ہو جائے گی۔ اور جو ان کی بات نہیں مانے گا، جو ان کی بات نہیں مانے گا تو جنت اس پر حرام اور دوزخ اس پر واجب ہو جائے گی، اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی۔ اور کتنی بری بات ہے، چہ بدست، کتنی بری بات ہے، کتنا برا انجام ہے ستمگران کا
کہ جو اس آتش جہنم میں جل رہے ہوں گے، یعنی جو امام زمانہ علیہ السلام کی بات نہیں مانے گا، ان کے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرے گا، وہ ستمگر، وہ ظالم کہلائے گا، اور روایات کی نظر میں وہ ظالم ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر فرمایا کہ بحمدللہ، یہ جو آیہ کریمہ ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 35 ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے اللہ کی کتاب میں۔ تو اس سے مراد محرم، صفر، ربیع الاول وغیرہ نہیں ہے، یہ امام محمد باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ جو 12 مہینے کہا گیا، ان 12 مہینوں سے مراد یہ محرم صفر والے 12 مہینے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ اسی آیت میں آگے جا کے خدا کہتے ہیں ذالک الدین القیم، کہ یہ دین قیم ہے، یہ مستحکم اور محکم دین ہے۔ تو یہ 12 مہینے محرم صفر وغیرہ مان لینا یا ان کا اقرار کر لینا یہ دین قیم قطعاً نہیں ہے، چونکہ یہ دین، یہ مہینے تو باقی ملتوں میں بھی پائے جاتے ہیں، ہر قوم میں، ہر مذہب میں، ہر دنیا کے ہر جہاں پہ بھی آپ دیکھیں، جو بھی آپ مہینے دیکھیں گے آپ کو 12 ہی ملیں گے۔ تو 12 مہینوں کو مان لینا یہ دین قیم نہیں ہے، وگرنہ ہندو بھی 12 مہینوں کو مانتے ہیں، ان کے اپنے 12 مہینے ہوتے ہیں۔ عیسائیوں کا بھی آج کل مثلا جنوری فروری رائج ہے، مثلا زیادہ یہی ہے، تو یہ بھی 12 مہینے ہوتے ہیں۔ اور وہ جو ساون اور اس قسم کے جو ہندوؤں کے مہینے ہوتے ہیں، اسو کتا اور یہ جو ہوتے ہیں، تو یہ بھی 12، اور بھی ادیان میں یا اقوام و ملل میں جو مہینے پائے 12، تو 12 مہینے مان لینا یہ دین قیم نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں 12 مہینے اگر مان لینا دین قیم ہوتا تو پھر سارے دین قیم پر ہیں، حالانکہ قرآن یہ نہیں کہنا چاہتا۔ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے؟ قرآن کہنا چاہتا ہے کہ ان 12 مہینوں سے مراد، امام فرماتے ہیں ہم 12 امام ہیں، ان 12 مہینوں سے مراد ہم 12 امام ہیں، جو ہم 12 اماموں کو مانے گا وہ دین قیم پر ہے، اور جو 12 اماموں کو نہیں مانے گا وہ دین قیم پر نہیں ہے۔ 12 میں سے اگر 11 کو بھی مان لے اور ایک کسی کو نہیں مانے گا تو بھی وہ دین قیم پر نہیں ہے، اور اسی طرح 12 کے بجائے اگر 13 امام مانے گا، ان 12 کے علاوہ کسی اور کو امام مانے گا، امام معصوم اور ان کا ہم پلہ، تو وہ بھی دین قیم پر نہیں ہے۔ کہ انہی کی وجہ سے مقصود ہم آئمہ ہیں، چونکہ دین خدا ہماری وجہ سے، ان آئمہ کی وجہ سے قیم ہے، یعنی پائیدار ہے، مضبوط ہے، مستحکم ہے، محکم ہے۔ اور اگلی روایت جو غیبت نعمانی میں ابو الجارود سے ہے، یہ بھی کہ وہ بھی اس میں بھی وہ فرماتے ہیں کہ میں امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں تھا، امام نے فرمایا کہ مسلسل لوگوں کی نظریں ہماری طرف رہیں گی، جو دین کے مخلص ہیں یا دین کی ترقی چاہتے ہیں، یا جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین اسلام غالب آئے گا یا نہیں آنا چاہیے، ان سب کی نظریں ہمارے اوپر ہیں، ان کی گردنیں ہماری طرف کھچی ہوئی ہیں، وہ ان کی نگاہیں ہمارے اوپر ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ وہ صاحب امر ہے۔ مثلا مجھ محمد باقر کو سمجھتے ہیں یہ صاحب امر ہے، جب میں شہید ہو جاؤں گا، اس دنیا سے چلا جاؤں گا، تو پھر جو میرے بعد آئے گا سمجھیں گے یہ صاحب الامر ہے، اسی طرح سے سمجھتے رہیں گے۔ حالانکہ خدا نے ہمیں اس کام کے لیے نہیں رکھا ہے، جس کو رکھا ہے وہ ہمارے بعد آئے گا، اور وہ جب آئے گا پردہ غیبت میں جائے گا، اور پھر اس کے بعد جب ظہور کرے گا تو پھر وہ سارے اللہ کے جو وعدے ہیں ان کو پورا فرمائے گا۔ تو یہ امام محمد باقر علیہ السلام سے 4 روایات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ کچھ 1-2 روایات جو ہیں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ہم چلتے ہیں اور ان سے عکس کرتے ہیں۔ وہ شیخ صدوق علیہ رحمہ پھر راوی ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے سدیر سے نقل کرتے ہیں کہ سدیر کہتے ہیں کہ میں امام کی خدمت میں تھا، امام نے فرمایا کہ ہمارا وہ جو قائم ہوگا اس میں ایک حضرت یوسف کی سنت پائی جاتی ہوگی۔ یہ اس دن بھی اشارہ تھا، ایک روایت تھی کہ ہمارے قائم میں جو ہے ایک حضرت یوسف کی سنت ہے اور ایک حضرت موسیٰ ابن عمران کی سنت ہے، یہ امام حسین علیہ السلام سے روایت تھی۔ تو وہ آج اس کی ڈیٹیل وضاحت فرما رہے ہیں امام، کہتے ہیں جب امام نے فرمایا کہ ہمارے قائم میں ایک سنت یوسف کی ہوگی، تو راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ شاید آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح حضرت یوسف ایک قسم کا اپنے خاندان سے غائب ہو گئے تھے اور کنویں میں ڈالنے کے بعد وہ پھر ان سے جدا ہو گئے تھے اور ان کو ان کی کوئی خاص خبر نہیں تھی، صرف حضرت یعقوب اپنے اس علم نبوت سے اتنا جانتے تھے کہ میرا بیٹا زندہ ہے، باقیوں کو زندہ ہونے کا بھی پتہ نہیں تھا، اور سال کے بعد پتہ چلا، شاید آپ وہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ بے شک
اس امت مسلمہ میں جو بد صفت اور بد کردار لوگ ہوں گے صرف وہ لوگ اس کو نہیں مانیں گے، وگرنہ باقی جو بد صفت اور بد کردار اور بد طینت نہیں ہوں گے وہ اس کو بالکل مانیں گے۔ اور اس میں امام نے پھر تھوڑا اس حضرت یوسف کے بھائیوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یوسف کے بھائیوں نے اب جو اگرچہ اولاد پیغمبر تھے، نبی کی اولاد تھے، لیکن انہوں نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ یوسف بردہ فروشوں، جہاں پہ انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، یوسف جیسا نبی اس انسانوں کے اس خرید و فروخت کے بازار میں پہنچ جاتے ہیں اور بولی لگتی ہے اللہ کے نبی کے لیے، اللہ کے ولی کے لیے، جو ان کے بھائیوں کی ساری کارستانی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ وہاں جا پہنچے۔ اور پھر اللہ نے ان کو اتنی بزرگی اور بلندی عطا کی کہ جب وہ قحط آیا اور اس کے بعد جب وہ مصر پہنچے ان کے بھائی اناج کی تلاش میں، اور حضرت یوسف سے ملاقات بھی ہو گئی، لیکن وہ حضرت یوسف کو پہچان نہیں پائے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ یوسف ان کے حضرت یعقوب سے اور اپنے جو آبائی علاقہ تھا اس سے 18 دن کے فاصلے پر تھے، 18 دن کی مسافت، تو اس وقت دن میں سفر ہوتا تھا اور تقریباً 8 فرسخ روز سفر ہوتا تھا صبح سے شام تک، تو 18 دنوں کے سفر پر حضرت یوسف موجود تھے، یعنی حضرت یعقوب سے 18 دن کے سفر پر حضرت یوسف موجود تھے، لیکن خدا و تعالی کا ارادہ نہیں بنا اور یوسف اور یعقوب کی ملاقات نہیں ہوئی جب تک ارادہ نہیں بنا خدا کا۔ اور پھر روایت میں ملتا ہے کہ جب حضرت اسی میں امام فرماتے ہیں کہ جب حضرت یعقوب کو پتہ چلا کہ یوسف مصر میں ہے اور عزیز مصر ہیں، تو یہ جو 18 دن کا فاصلہ تھا وہ اپنے بچوں کو لے کر چلے، اور یہ 18 دن کا فاصلہ انہوں نے 9 دن میں طے کیا، یعنی دن رات سفر کیا۔ یہ ولی خدا اور حجت خدا کی محبت اور عشق ہے جو اس طرح سے حضرت یوسف کو لے کر گیا، اور انہوں نے دن رات سفر کر کے 18 دن کا فاصلہ 9 دن میں طے کر کے وہ حضرت یوسف کے پاس پہنچے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ جس طرح وہ حضرت یوسف اتنے ان سے دور نہیں تھے اور اسی دنیا میں تھے اور موجود تھے، اور یہ گئے بھی، ان کو دیکھا بھی، ملے بھی، سب کچھ ہوا، لیکن پہچان نہیں پائے، یہی سنت جو ہے وہ ہمارے قائم میں بھی ہوگی کہ ہمارا قائم بھی کوئی کسی دوسرے سیارے پر اور کسی آسمان پر نہیں چلا گیا، بلکہ وہ بھی اسی دنیا میں انہی لوگوں کے درمیان موجود ہے، لیکن یہ دیکھتے بھی ہیں اسے، یہ اس سے ممکن ہے باتیں بھی کرتے ہوں گے، لیکن اسے پہچان نہیں پائیں گے، اسے پہچانتے نہیں ہوں گے جب تک خدا کا ارادہ نہیں ہوگا، جب تک خدا کا حکم نہیں ہوگا۔ ادھر جب خدا کا حکم ہوا تو یوسف نے اپنے آپ کو اپنا تعارف کروایا کہ میں ہی یوسف ہوں، تو ان کو پتہ چل گیا، وہ پہچان گئے، پھر حضرت یعقوب آئے، وہ بھی پہچان گئے، اور ان کا آپس میں مثلا وہ پھر جو ملاپ تھا وہ ہو گیا۔ تو اسی طرح مہدی فاطمہ بھی پردہ غیبت میں ہوں گے کا مطلب یہ ہے، ہوں گے ان کے درمیان ہی، لیکن یہ ان کو پہچان نہیں پاتے ہوں گے، اور جب اللہ کا حکم ہوگا اور وہ خود جب آواز دیں گے کہ خدا مجھے اور آپ ہم سب کو یہ آواز سننے کی توفیق عطا فرمائے کہ انا بقیت اللہ، انا بقیت اللہ، اور یہ آواز پوری دنیا سنے گی، اگرچہ خانہ کعبہ سے امام فرمائیں گے لیکن پوری دنیا تک اور ہر شخص تک یہ آواز پہنچے گی، تو اس کے بعد پھر لوگ ان کو پہچان لیں گے۔ دوسری روایت جو امام فرماتے ہیں وہ صفوان ابن مہران سے ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ صفوان کہتے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ جو تمام ائمہ کی تصدیق کرے گا، جو 12 کے 12 اماموں پر ایمان لائے گا اور ان کی تصدیق کرے گا اور عقیدہ رکھے گا، سارے ائمہ کو مانے گا، لیکن مہدی موعود کے وجود کا انکار کرے گا، یعنی 12 میں سے 11 کو مانے گا اور مہدی موعود کا انکار کرے گا، وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ تمام انبیاء پر ایمان رکھتا ہے لیکن سید الانبیاء پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو جو سید الانبیاء پہ ایمان نہیں رکھے گا، باقی 1,24,000 انبیاء کے اوپر ایمان رکھنا، اسے وہ ایمان کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے جب تک آخری نبی کو ساتھ شامل نہیں کرے گا اپنے ایمان میں۔ اسی طرح سے امام فرماتے ہیں جو 11 اماموں پہ ایمان رکھے گا لیکن مہدی موعود پہ ایمان نہیں رکھے گا، تو اسے ان 11 اماموں پہ ایمان رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ سنا ہے بعض ابھی ایک دکا کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس عقیدے کے معتقد ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ 11 امام ہیں اور 12ویں امام نہیں ہیں، تو امام ظاہراً اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایسے 11 اماموں کو مان لینے سے اور 12ویں امام کو آدمی نہ مانے تو یہ 11 اماموں کا ماننا اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو اس وقت کہتے ہیں جب امام نے یہ فرمایا
تو میں نے عرض کیا یا کسی نے عرض کیا کہ یا ابن رسول اللہ، یہ مہدی کون ہیں؟ آیا وہ آپ کے فرزندوں میں سے ہوں گے، آپ کے اولاد میں سے ہوں گے؟ امام نے فرمایا وہ میرا 5واں فرزند، وہ میرے اولاد میں سے 5واں فرد ہوگا۔ یہ چھٹے امام سے روایت ہے، نہیں میری اولاد میں سے 5واں فرد ہوگا، اور تمہاری نظروں سے وہ غائب ہوگا اور اس کا نام لینا جائز نہیں ہوگا۔ یہ البتہ غیبت صغریٰ میں اس دور میں یہ اس کی شدت سے تاکید تھی کہ امام کا نام نہ لیا جائے، لیکن ظاہراً آج کے دور میں اس غیبت صغریٰ کے بعد اس قسم کی ممانعت علماء فرماتے ہیں کہ نہیں ہے۔ ایک اور روایت اور آخری روایت آج آپ اس سلسلے کی آپ کی خدمت میں عرض کروں امام سے ہی، یہ محمد حمیری کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ابن رسول اللہ، ہم نے بہت ساری آپ کے آباء و اجداد سے غیبت کے بارے میں روایات سنی ہیں، اب ہمیں نہیں معلوم کہ ان میں سے وہ صحیح ہیں صحیح نہیں ہیں، تو آپ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ تو امام نے فرمایا کہ وہ میرا چھٹا فرزند ہوگا اور 12واں امام ہوگا، اور جو پیغمبر نے 12 امام بتائے ان میں سے وہ 12واں امام ہوگا، اور ان 12 اماموں میں سے پہلے امام امیر المومنین ہیں، اور آخری امام جو ہے وہ بقیت اللہ صاحب الزمان اور خلیفۃ الرحمن ہوں گے۔ اور خدا کی قسم اگر حضرت نوح جو اپنی قوم کے درمیان رہے تھے کہ 950 سال رہے تھے، اتنا عرصہ وہ پردہ غیبت میں رہنا پڑے تو وہ رہے گا اور اس دنیا سے فوت نہیں ہوگا، یعنی جتنا بھی عرصہ دوسرے لفظوں میں ان کو پردہ غیبت میں رہنا پڑا خدا کے حکم سے، وہ پردہ غیبت میں رہیں گے اور ان کو جانی حوالے سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، یہاں تک کہ وہ ظاہر ہوں گے اور زمین کو عدل اور انصاف سے پر کر دیں گے، جس طرح سے وہ ظلم اور جور سے پر ہو چکی ہوگی۔ تو یہاں پہ بھی یہ ذکر آپ دیکھیں گے اکثر روایات میں آپ کو ملے گا، عدل و انصاف اور ظلم و ستم، کہ ائمہ اور خصوصاً مہدی فاطمہ ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے اور عدل و انصاف کے نفاذ کے لیے تشریف لائیں گے، یعنی ایک جو بہت سارے ان کے اہداف و مقاصد میں سے ایک بڑا جو مقصد ہے وہ عدل و انصاف کا قیام ہے۔ تو اس روایت میں بھی امام یہی فرما رہے ہیں کہ جتنا عرصہ بھی طولانی، چونکہ اس سے پہلے انبیاء میں سب سے طولانی عرصہ جو حضرت نوح کا ہے، 950 سال اپنی قوم میں رہے، تو اس کی مثال اس لیے دی کہ اس جتنا یا اس سے زیادہ عرصہ بھی پردہ غیبت میں رہنا پڑے وہ رہیں گے، جس طرح حضرت نوح صحیح سالم تھے اور صحت مند تھے، اسی طرح سے یہ بھی صحیح سالم اور صحت مند ہوں گے۔ کوئی یہ شک نہ کرے کہ ہم 50 60 سال 70 80 سال کے بعد ہم بوڑھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو کیسے امام جو ہے وہ 1200 سال یا 1100 سال سے ایک انسان زندہ ہے؟ تو جس طرح خدا نے حضرت نوح کو زندہ رکھا تھا، اسی طرح سے مہدی فاطمہ کو بھی خدا زندہ رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی اس کے لیے مشکل پیش نہیں آتی۔ خدا و تعالی سے دعا ہے مجھے آپ کو ہم سب کو اس قیام بحق کرنے والے قائم آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور کے لیے آمادہ ہونے کی اور اپنے ماحول اور معاشرے کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ